السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، رانی سکندر نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ بہت ہی جلد بہت بڑی خوشخبری ان لوگوں کو ملنے والی ہے۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے رمشا کی طرف اشارہ کر کے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھیں، اور بعد میں پھر وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ بات بتانے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جلد بازی یہ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں، بہت جلد لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جب بتا رہے ہوتے ہیں نا تو بات بھی پوری کر دیتے ہیں، اور اشارہ بھی پورا دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بتانا بھی نہیں ہے۔ بہرحال سب بہت زیادہ خوش ہیں، اللہ پاک ان کی خوشی کو برقرار رکھے اور ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور جو ندیم بھائی کی حالت ہے ابھی ویسے سننے میں آ رہا ہے کہ کافی بہتر ہو گئے ہیں، تو میری دعا ہے، بلکہ ہم سب لوگوں کی دعا ہے کہ ندیم بھائی کو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے، وہ جلد از جلد بالکل مکمل صحت یاب ہو کے گھر واپس آ جائیں۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم نے ہیرا کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنی ہے، کیونکہ ہیرا جو ہے وہ بائک چلانا سیکھ رہی ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ ویورز، سب سے پہلے میں یہاں پہ بات کروں گی، کل میں نے ویڈیو دیکھی تھی ندیم بھائی کے چینل پہ، مطلب فیملی ولاگ والے چینل پر، اور اس ویڈیو میں وہ سین جب ندیم بھائی رمشا کو لے کے جا رہے تھے، مطلب رمشا ملنے کے لیے ہاسپٹل گئی تھی، تو ندیم بھائی جب اسے لے کے پارک کی طرف جا رہے تھے اور پیچھے سے آنٹی جی ویڈیو بنا رہی تھی، تو دل کو اتنا سکون ملا ہے وہ ایک کلپ دیکھ کے۔ وہ انسان کو اتنا مطمئن کر دینے والا کلپ تھا کہ جو لوگ شکوک و شبہات میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ندیم بھائی ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ویسے بھی آپ سب لوگوں کے سامنے کہ کس طرح سے وہ ریکور کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنا مطمئن کر دینے والا کلپ تھا کہ جتنے بھی ان کے ویل وشر ہوں گے نا، ان سب کو وہ کلپ بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا، لیکن جتنے بھی ان کے ہیٹرز ہوں گے ان سب لوگوں کو شکوک و شبہات میں بھی اس کلپ میں نے ڈال دیا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کلپ کو آپ لوگ ایسے نہ دیکھیں کہ بس ندیم بھائی جو ہیں وہ اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کے یا اسے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں پارک میں اور باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کلپ کو آپ ہسبینڈ وائف کے رشتے کو مد نظر رکھ کے دیکھو، پھر آپ کو اس کلپ میں رمشا کی وفاداری بھی نظر آئے گی، محبت بھی نظر آئے گی، اور رشتے کی پائیداری، سب چیزیں اس میں نظر آئیں گی۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ رمشا چلی جائے گی یا چلی گئی ہے یا کیوں، مطلب اس طرح کی الٹی سیدھی جو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ ندیم بھائی رمشا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جو کہ نظر آتا ہے، اور رمشا ان کے پیار کی قدر کرتی ہے جو کہ نظر آتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر دل میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بھی کچھ دن پہلے ہی سونیا نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں کہا تھا کہ اب میرے بھائی بالکل جیسے پہلے تھے نا، مطلب شادی کے ٹائم پہ جب ندیم بھائی کی شادی ہوئی تھی اور سونیا کی شادی سے پہلے جو بھی ان کی کنڈیشن تھی، اب ویسے ہو نہیں سکتے۔ سونیا نے ایک ویڈیو میں اس طرح کی باتیں کی تھی کہ اب وہ پہلے کی طرح واپس سے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو وہ باتیں کیا خالی ایک یوٹیوبر نے صرف ویوز لینے کے لیے کی تھی، یا ایک بہن نے واقعی میں پریشان ہو کے اپنے بھائی کے لیے یہ ساری باتیں کی تھی؟ سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے اس طرح کی باتیں کر کیسے سکتی ہے۔ اور ویسے اگر اس بات کا دوسرا پہلو دیکھا جائے، مطلب ان کو یوٹیوبر ہی سمجھ کے دیکھا جائے، تو پھر یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بہنیں ویوز لینے کے لیے کچھ بھی ٹائٹل لگا سکتی ہیں، کچھ بھی تھمبنیل لکھ کے لگا سکتی ہیں، صرف ویوز کے چکر میں۔ وہی آپ لوگوں کو وہ بھی بات یاد ہوگی، رانی سکندر نے کہا تھا میرا بھائی 15 سال سے اس بیماری سے لڑ رہا ہے، اور پھر اس سے بھی پہلے کچھ اس طرح کے بھی تھمبنیل لگائے گئے تھے کہ جیسے اللہ نہ کرے کہ ندیم بھائی کو شاید کوئی موذی مرض لاحق ہو گیا، اس طرح کی بھی کچھ باتیں ویڈیو میں کی گئی تھی، صرف اور صرف ویوز کے چکر میں۔ لیکن خیر آج انہوں نے گڈ نیوز کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اللہ کرے کہ اس بار واقعی میں اصلی میں سچی میں گڈ نیوز ہی ہو ہمارے ساتھ، اور ندیم بھائی کے ساتھ پھر سے پرینک نہ ہو جائے۔ خیر ابھی میں بات کرتی ہوں ہیرا کے حوالے سے۔ ہیرا میڈم جو ہے وہ بائک چلانا سیکھ رہی ہیں، اور وسیم جس کا کہ جسم کے ساتھ ساتھ دماغ بھی موٹا ہو گیا ہے، موٹے دماغ کا وسیم جو ہے یتیم، وہ اسے سکھا رہا ہے بائک چلانا۔
پریگننٹ ہے وہ پریگننسی میں اسے بائک چلانا سکھایا جا رہا ہے. اور ان سب چیزوں کی وجہ کیا ہے کہ ولاگ بنانے ہیں, ویڈیو بنانی ہے, پیسے کمانے ہیں. بے شک ہیرا کی زندگی خطرے میں ہو, بے شک آنے والے بچے کی زندگی خطرے میں ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا گائزو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بات تو وہی ہے نا ویورز کہ اگر ہیرا ولاگ نہیں بنائے گی, اگر ہیرا کمائے گی نہیں, اگر ٹک ٹاک پہ نہیں بیٹھے گی, اگر کام نہیں کرے گی, تو پھر کھائے گا کیسے؟ یتیم کیا کھائے گا, کیسے کھائے گا؟ پیسے کدھر سے آئیں گے؟ سونیا کے پیسوں سے بنائے گئے گھر میں جب ہیرا کے پیسوں سے اے سی لے کے جو لگوائے ہیں, تو ان اے سیوں کا بل کون دے گا؟ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے ہیرا کو الٹے سیدھے اسٹینڈ کرنے پڑیں گے پریگننسی میں. کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب پیسے تو کمانے ہی ہیں. جب ان پیسوں کو کمانے کے لیے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جا سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ, سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود یہ بولا جا سکتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا کہہ دیا, ٹک ٹاک پہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہیرا نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے, یہ پتہ نہیں افشا کون ہے. اور پھر مزید کہا جاتا ہے کہ اس بارے میں ہم مزید بات پتہ ہے یہ والی بات کون کرتا ہے کہ اب ہم اس بارے میں مزید بات نہیں کریں گے. یہ بات وہ کرتا ہے جس کے پاس آگے بولنے کے لیے کچھ ہو نا. جن لوگوں کے, جن عورتوں کے, جن ریئیکشن چینل والوں کے یا جن ولاگرز کے سارے جھوٹ بے نقاب ہو جائیں, سچائی بالکل آئینے کی طرح ہو, صاف صاف نظر آئے, پھر وہی ولاگرز, وہی ریئیکشنسٹ کہتے ہیں کہ جناب ہم اب اس بارے میں بات نہیں کریں گے. اور جو سچ بول رہے ہوتے ہیں نا ان کو بار بار وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ ایک دفعہ بس سچ سامنے لا دیتے ہیں تو پوری دنیا کو نظر آ جاتا ہے کہ کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, کون مطلب کس کی زبان بند ہو گئی ہے. تو یہاں پہ وسیم کے حوالے سے ہی میں بات کر رہی ہوں کہ اس کی زبان اب بند ہو چکی ہوئی ہے, سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہیرا ہی ہے. کچھ لوگوں میں کافی چیزیں سملر ہوتی ہیں, مطلب کہ وسیم بھی قسم کھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, قسم کھاتا ہے کہ قسم سے یہ ہیرا نہیں ہے, یہ ہیرا کا ٹک ٹاک پہ کوئی اس نام سے اکاؤنٹ نہیں ہے, افشا نام سے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. لیکن جو انسان سچا ہوتا ہے وہ بار بار قسم نہیں کھاتا, وہ بس پروف دے دیتا ہے. اگر وسیم سچا ہوتا, میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں وسیم کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہوں, کوئی اور اپنے دل پہ بات نہ لے جائے, تو وسیم اگر سچا ہوتا تو وہ قسمیں کھانے کی بجائے, ایسے جھوٹ بولنے کی بجائے, جو اس کہتا ہے کہ یہ میری وائف نہیں ہے, تو جب وہ آن لائن ہوتی ہے اس ٹائم اپنی وائف کو دکھا کے اور اس عورت کو دکھا کے, اور اوپر لائیو لکھا ہوتا ہے وہ دکھا کے, بھئی یہ دیکھو یہ لائیو عورت بیٹھی ہوئی ہے, میری وائف اس ٹائم میرے ساتھ ہے, اس طرح کی ایک ویڈیو بنا دیتا. لیکن نہیں جناب, جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے نا, جھوٹ کو پھر کتنا کوئی انسان کور کرے. تو پھر بہتر یہی ہے کہ پھر جھوٹ بولنے والا یہی کہے کہ ابھی ہم اس بارے میں بات نہیں کر سکتے, ابھی ہم بات ہی نہیں کریں گے, ابھی اچھے دن چل رہے ہیں, ابھی ہم کبھی اور بات کریں گے انشاءاللہ, بعد میں جواب دیں گے. تو خیر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں یتیم سے کہ اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کسی انسان نے ان سے معافی مانگ لی ہے. تو یہ میں کوئی طنز نہیں کر رہی, میں سیریس ہو کے بات کر رہی ہوں, میں کوئی ہنس نہیں رہی, میں اندر کوئی مسکرا نہیں رہی, میں سیریس ہو کے بات کر رہی ہوں. میری بات میں جتنا سنجیدگی ہے اس چیز کو آپ لوگ سمجھیں کہ یتیم سے کسی نے معافی مانگ لی ہے. اب یتیم کا فرض بنتا ہے کہ وہ جس نے معافی مانگی ہے, معافی مانگنے کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے چینل کو, ویوز ایک دم سے ڈاؤن ہو گئے ہیں. تو میں کیونکہ ہمیشہ سے جس کے بھی کسی کے ویوز ڈاؤن ہوتے ہیں تو میں ان کی ہمیشہ سے ہمدرد ہوتی ہوں. تو میری یہ خواہش ہے کہ اس کی ویڈیو کمیونٹی میں پوسٹ کی جائے. میں نے تو آج دن تک نہ ہی کبھی کسی سے معافی مانگی ہے, نہ ہی خود جا کے کسی سے پرسنل میں رابطے کیے ہیں, نہ ہی میں نے کبھی سونیا سے کوئی سلام دعا کی ہے. ہاں ٹک ٹاک پہ کی تھی کسی ایک زمانے میں, وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھیں, وہ ویڈیوز بھی میری وہیں پہ پڑی ہوئی ہیں. تو اس کے علاوہ میری کبھی سونیا سے بات نہیں ہوئی. لیکن اس سب کے باوجود میں نے جب یتیم کی وائف کا سچ سامنے لایا تھا, جب ہیرا کی سچائی سامنے آئی تھی کہ ہیرا ایک ٹک ٹاکر ہے, ٹک ٹاک پہ بیٹھتی ہے, کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی, وہ ساری چیزیں جب میں سامنے لے کے آئی تھی تو سونیا نے میری کمیونٹی پوسٹ کی تھی اپنی مرضی سے. اور یہاں پہ میں کلمہ پڑھ کے کہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ,
میں نے کبھی بھی سونیا کو نہیں، میری کبھی اس سے بات ہی نہیں ہوئی، تو میں اسے کیوں کہوں گی کہ میری کمیونٹی پوسٹ کرو؟ وہ تو ہیرا کی سچائی تھی، آپ لوگوں کے سامنے سب کچھ تھا. پتہ نہیں، مجھے نہیں آج دن تک سمجھ میں آتی کہ سونیا نے ایسا کیوں کیا تھا. مجھے خود اس چیز کا افسوس ہو رہا تھا کہ یار میں اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہی ہوں، ابھی بھی اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہی ہوں. اس کے باوجود سونیا کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی تھی جب ہیرا کا سچ سامنے آیا. تو وسیم کو کتنا خوشی ہوگی، اس کو کتنا خوشی ہوگی. ایک یوٹیوب کسی نے معافی مانگ لی ہے، کتنا خوشی ہوگی. جو عورت اتنے عرصے سے اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہی تھی، معافی مانگ لی، تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی. اس کے علاوہ میرا خیال ہے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، میں کچھ اور الٹا سیدھا نہ بول دوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور یہ میں نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، میں نے جسٹ ایسی فن کی ہے. کوئی بھی بندہ دل پہ نہ لے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.